اللہ کریم کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا کر دی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ ہم سب کا اس کی بارگاہ میں اس کے فضل سے ہی حاضر ہونا وہ اپنے فضل ہی سے قبول کر لے، اور ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے وہ اور اس کے محبوب راضی ہوئے۔ کیونکہ حضرت اکثر ہم اسی بات پہ رہ جاتے ہیں کہ ہم آ گئے، اس کی کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا آنا اسے پسند بھی آیا کہ نہیں آیا۔ ہم تقریباً ادھر ہی رک جاتے ہیں کہ ہم آ گئے، ہم عمرہ کر رہے ہیں، ہم نے حج کر لیا، آنا پسند آیا، قبول ہوا، عمرہ قبول ہوا، پسند آیا، یہ کوئی نہیں۔ اس لیے حضرت صرف آپ آ جانے پہ اکتفا نہ کیا کریں، بلکہ اس کے حضور یہ بھی دعا مانگا کریں کہ ہمارا آنا قبول بھی کر لیں، کیونکہ جو ہم آئے ہیں وہ تو ہم خود آئے کوئی نہیں، وہ تو ہم اس کے فضل سے ہی ہیں۔ تو باقی صرف آنے پہ نہ رک جایا کریں۔ اس وقت تقریباً امت اسی کام پہ رک چکی ہے کہ کر لیا، بس جی کر لیا، اس کو پسند آیا جس کے لیے کیا ہے، یہ فکر ہم سے آہستہ آہستہ چھن چکی ہے، یہ فکر آہستہ آہستہ ہم میں ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں نا صحابہ علیہم الرضوان قربان جائیں جن کے لیے قرآن کہہ چکا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ٹھیک ہے۔ تو بڑی معروف بات ہے کہ وہ عید کا دن تھا، سب نے ایک دوسرے کو عید مل رہے تھے، تو ان عید ملنے والوں میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، تو نگاہیں تلاش کر رہی تھی امیر المومنین کو کہ آپ کہاں ہیں۔ تو جب نہیں نہ ملے تو وہ سارے لوگ جمع ہو کے آپ کے گھر گئے عید ملنے کے لیے۔ تو جب گھر پہنچے تو اندر سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، تو لوگوں نے دروازے پہ دستک دی۔ آپ نے پوچھا کون؟ وہ جو گئے تھے انہوں نے عرض کی امیر المومنین ہم حاضر ہوئے ہیں عید ملنے کے لیے، تو عید کا دن ہے تو آپ نے عید بھی نہیں ملی اور اوپر سے آپ رو رہے ہیں، تو آج تو خوشی کا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی خوشی تو وہ منائے جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کو اس کے روزے پسند آ گئے ہیں۔ تو ہم نہ ادھر ہی رک جاتے ہیں، بس کر لیا ختم، پسند آیا ہے نہیں آیا، قبول ہوا ہے نہیں ہوا، تو اس لیے حضرت اس پہ نہ رکا کریں بلکہ اس پہ بھی رویا کریں، یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ تجھے ہمارا کیا پسند آ جائے، اس کا بڑا دھیان رکھنا۔ اللہ حضرت جس طرح ہم کرتے ہیں نا، تو ہمارے لیے بزرگ کہتے ہیں جو ہم نے کیا اس پہ ہمیں علیحدہ سی معافی مانگنی چاہیے، کہ جس طرح ہم کرتے ہیں۔ اب جس طرح اس گھر میں آنے کے آداب ہیں، ہماری جانیں بلا کے آداب ہیں، یہاں کیسے آتے ہیں، تو ہمیں تو اس پہ بھی معافی مانگنی چاہیے۔ دیکھیں نا ڈی سی کے دفتر جائیں گے تو پہلے موبائل کا خیال کریں گے، وہ ڈی سی کے دفتر چلے ہیں موبائل بند کر لو کہ ڈی سی صاحب کے سامنے موبائل نہ ہوئے، تو اس بات کا بھی نہ دھیان رکھا کریں کہ آ کے نا ایک تو شکریہ ادا کیا کریں کہ بلا لے، نہ بلائے تو ہم بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ یہ جو ہم آئے نا ہم کو اپنی طاقت سے اپنی ہمت سے نہیں آ گئے، اور یہ جو سڑکوں پہ ابھی تک گھوم رہے ہیں یہ سب اس کے رنگ ہیں۔ پہلی بات اس پہ شکر ادا کیا کرو، یا اللہ بلا لے، اپنے گناہ، اپنی رات، اپنی تنہائیاں سب یاد کر کے یا اللہ پھر بلا لیا۔ اب دیکھیں نا جی، جس سے کوئی ناراض ہو تو اس کو تو نہیں نہ بلاتا ہے، ہم بلاتے ہیں جس سے ناراض ہو، اس میں ہماری بات نہ مانی ہو، ہمارے مطابق نہ چلا ہو، جس طرح ہم نے کہا ہو اس نے نہ کیا ہو، ہم بلاتے ہیں اس کو۔ تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق چلے ہیں، ہم نے بات مانی ہے پھر بھی بلا لیا ہے۔ لیکن میں نے کہا ہے نا کہ یہ سوچ آہستہ آہستہ ہمیں تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ نہیں، یہی میں نے
अल्लाह के घर और मस्जिद नबवी शरीफ में इस सोच को खत्म होते देखा है कि जैसे ना बंदा अब नीचे उतर रहा है तो वहां तो कैफियत ही वखरी होनी चाहिए। बंदे को अपने गुनाह याद हो जो वो पाकिस्तान में करके गया है तो बंदा तो गिर पड़े वहां, लेकिन दुख की बात है गिरना गिराना तो रह गया दूर, वहां तो हाथ में कैमरा होता है और उसको लाइव कॉल चल रही होती है और ये वहां तो बंदा गिर जाए, वहां तो बंदा गिर जाए सीढ़ी हो गई है। जो बंदा पाकिस्तान करके गए इतनी बड़ी बारगाह में हाजिरी है, लेकिन क्या है कि बस आहिस्ता आहिस्ता ये सोच हमें खत्म हो रही है। ये इंग्लैंड जाने से पहले तकरीबन 7-8 दिन में मैं नहीं उन्होंने रखा मुझे मदीना पाक में। वो अलविदाई सलाम था, वहां कोशिश की कि पग ना पहने, पग से पकड़ा जाता हूँ तो मैंने सर पे टोपी, लेकिन ये ज़ाहिर अंगूठी भी अब कैमरे में आ रही है, ये भी पहचान है। तो मैंने सर पे टोपी थी और मैंने वो कपड़े से ना जो मैंने सर पे रखा था तो मैंने उसको ना वो कुछ, लेकिन अंगूठी नजर आ गई किसी को। वो बंदे ने वो खैर मेरे पीछे आया नीचे जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी, तो आके जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वालेकुम सलाम। तो मुझे था कुछ चलो को बात पूछेगा, कहता है एक तस्वीर खिंचा लो मेरे साथ। मुझे एक तो मदीना पाक छोड़ने का दुख था, तो बस अजीब ही हम तस्वीर के हवाले से आगे निकल गए। अब कोई नहीं पूछता हजरत जी, हजरत साढ़े शहर आए हो, भूख शुक तो नहीं लगी, को पानी शानी तो नहीं पीना, कोई नहीं पूछता हजरत जी कुछ। डायरेक्ट हर बंदे के पास एक ही बात है, तस्वीर के चालो। किसी को तो छोड़ो, मैं दिन सियालकोट ना हंटरपुरे में गया तकरीर करने, मैं अकेले ही चला गया। गर्मी थी ये वाली जो गुजरी है और अब सर्दियां आ रही हैं, बाहर जाने से पहले मैं गाड़ी उतर के ना तो बच्चा एक लड़का ना नौजवान सा 17-18 साल में मुझे आके कहता है हजरत तो तस्वीर खींचनी, कुछ नहीं अस्सलाम वालेकुम तक नहीं, हजरत गर्मी बड़ी है, आप हमारे मोहल्ले में आए हैं, कुछ जनाब को पानी पिलाऊं, कुछ नहीं। बहरहाल मैंने कहा जी खींच ले। उसने 2-3 ऐसे ऐसे करके ना चला गया। मैंने गाड़ी लॉक की, मैं जा रहा फिर वापस आ गया। कहता है हजरत तो सही नहीं आई, वो लैड थले नहीं आ जाते। मैं मेरे हत्था सही नहीं आई, वो लैड थले नहीं आ जाते। पता नहीं क्या हम करना चाहते हैं हजरत जी, और हमने इन तस्वीरों से क्या निकालने का इरादा कर दिया। कुछ भी नहीं निकलना हजरत जी, सिवाय चंद लाइक्स के, सिवाय चंद लाइक, कुछ भी नहीं निकलना। इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। हम जिधर हैं हम उधर के उधर ही रहेंगे। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको कोई अमली काम करना पड़ेगा। अब मैं अदर जिधर से होके आया हूँ, अब मसला ये है कि ज़ाहिर कैमरा लगा है, क्लिप चढ़ेंगे तो आप नीचे कमेंट्स पढ़िएगा, कोई अपनी गलती नहीं मानेगा। थले पता लोगों ने मैंने की एक वड्डी जी गाल कट के कहना तो फिर उत्थे दफा हो जा। मैंने पढ़े हैं कई बार, मैंने कमेंट्स पढ़ता हूँ। आज भी कोई मानने को तैयार नहीं है कि जिस कौम के पास कुरान करीम है वो कौम इतनी पीछे क्यों रह गई है। हजरत है उनके पास कोई इल्हामी किताब, कितनी उनके पास अनाजील है, वो कहता है मेरी ठीक है, वो कहता है मेरी ठीक है, वो कहता है मेरी ठीक है। ठीक है आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन कोई वहाबी नहीं कहता कि जेड़ा सुन्नियां कल कुरान है गलत है, कोई देवबंदी नहीं कहता कि जेड़ा सुन्नियां कल कुरान है गलत है, कोई सुन्नी नहीं कहता जेड़ा देवबंदियां या वहाबियां कल कुरान है। सबका इस बात पे इत्तिफाक है, जिसके पास कुरान है बिल्कुल ठीक है, हक है, सच है। उनके पास कई अनाजील हैं, उनके पास कई तौरात है, उनके पास कई ज़बूर है। वो कहता है मेरी ठीक है, वो कहता है मेरी ठीक है, उसकी में कुछ लिखा है, उसकी में कुछ लिखा है, वो कुछ कह रही है। हमारा एक की कुरान है, एक की बात है, बिल्कुल ठीक लिखा है, फिर भी पीछे रह गए। वजह क्यों? क्योंकि आज भी हम अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं। आप किसी को गलतियां बताएं, शायद मुंह पे तो नहीं कुछ कहेगा, जाते हो वो भी कह के जाते हैं एडा प्यार तो उठे डर जा। वो बहुत आगे निकल गए। और वो कौन जिसके पास कुरान है, जिसके पास इल्हामी किताब है, वो बहुत पीछे रह गई। बहुत, थोड़ा भी नहीं है जी, बहुत पीछे रह गए। इस वक्त हजरत जी जितनी भी मशीनरी है हमारा, उसमें कोई हिस्सा नहीं है। होता ना कम अज कम हजरत जी नोकिया ही हम बनाते हैं, कम अज कम हजरत जी सुजुकी हमारी होती है, वो भी नहीं हमारी। मैंने देखी है उधर यूपी में सुजुकी है, इक्का दुक्का,
مرسڈیز کی تو میں نے بات ہی نہیں نہ کی، اوڈی کی میں نے نہیں بات کی، لیمبورگینی کی میں نے نہیں بات کی. کم از کم حضرت کسی دوڑ میں تو ہم بھی ہوتے ہیں. دکھ کی بات ہے یہ جو دوڑ ہے اس میں ہم شریک ہی کوئی نہیں، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. وجہ عملی کام کوئی نہیں ہے. دکھ اس بات پہ ہے کہ رہ پیچھے قرآن والے گئے، جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے کہ آپ کی بکریوں تک کے نام لکھے پڑے ہیں کتابوں میں، آپ کے گھوڑوں تک کے نام لکھے پڑے ہیں، آپ کی تلواروں تک کے نام اتنا محفوظ کیا گیا حضرت. آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا اوڑھنا سونا جاگنا، آپ کا مدینہ طیبہ میں ہونا، آپ کا مکہ پاک میں ہونا، آپ کا تبوک میں جانا، آپ کا حنین میں جانا، آپ کا خیبر میں جانا، آپ کا خندق میں جانا، آپ کا بدر میں جانا، آپ کا احد میں جانا، ایک ایک چیز لکھی گئی آپ کی. وہ قوم جس کے پاس اپنے نبی کا ایک ایک عمل لکھا پڑا ہے حضرت جی، اتنی پیچھے رہ گئی. اور ہم اسی بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی پچھلی 12 ربیع الاول شریف پہ ہم نے 200 پاؤنڈ کا کیک کاٹا تھا، اس سال ہم نے 250 کا کر لیا. ہم بس اسی بات پہ خوش ہو سکتے ہیں، باقی ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں خوش ہونے کو. اور بات کریں گے تو آپ کو کہیں گے جاؤ جو تھے ٹر جو پھر. آج بھی ہم اپنی غلطیوں کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہاں ہم نے غلط کیا، یہاں ڈاکٹر سلیمان سے غلطی ہوئی، یہاں سلیمان نے غلطی کی، یہاں سلیمان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر یہاں سلیمان یہ کرتا تو آج دن یہ نہ ہوتے. سلیمان ماننے کو تیار ہی نہیں. اس لیے درج بات پھر کیا کہیں، دل نہیں سڑے ہوتی کیا لگنا، جو دیکھا درج دل نہیں چلا کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں جی وہ کیا ہے محبت کی یادگار، وہ چٹے رنگ کی عمارت ہے جو تاج محل، اسی تاج محل ہی بنایا ہے. ہم نے ادھر وہ حافظ آباد اور شیخو پورے حافظ، ہم نے وہ ہرن مناری بنایا، ہم نے کتے لڑائے ہیں، ہم نے ککڑ لڑائے ہیں. جس قوم کے پاس قرآن تھا وہ بہت پیچھے رہ گئی. اس لیے میں آپ کو بس اتنا کہوں گا حضرت، کوئی مقصد بناؤ. بے مقصد زندہ ہے ہم سارے حضرت. بیوی کو مقصد نہیں ہے حضرت، نوکری کو مقصد نہیں، بچے کوئی مقصد نہیں. مثال کے طور پہ جس کی بیوی نہ ہو تو کیا آپ اس کو انسان نہیں تسلیم کریں گے؟ مقصد نہیں تھا، ہم نے اسی کو مقصد بنا. کچھ فیصلہ حضرت جی جو ہمارے نوجوان ہیں نا، ہمارے پیچھے رہ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جی، ادھر پڑھ ہی کوئی نہیں رہا. یہ جو آپ کے پیچھے یونیورسٹی موجود ہے نا، اس کے پیچھے کالج ہیں، یہاں علم حاصل کرنے کوئی نہیں آیا ہوا. یہ سارے ڈگری لینے آئے ہیں تاکہ ہم کہیں نوکر ہو جائیں. دکھ کیونکہ حضرت جی جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، ہم پہلی گٹی اس کے اندر یہ ڈالتے ہیں، پتر پڑھے گا تے نوکری لبنی ہے، تے نوکری لبے گی تے چنگا رشتہ لبنا ہی. وہ بیچارہ پھر اسی دوڑ میں لگ جاتا ہے حضرت جی، نوکری چھوکری نوکری چھوکری چھوکری تے نوکری. یہ آپ کی جتنی یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں، یہاں نہیں پڑھنے آیا کوئی بھی. اگر یار پڑھنے آتے تو جو میں نے آپ کو برانڈز گنوائے، ان میں کتنے برانڈ ہمارے ہوتے ہیں حضرت؟ سارے تو ڈگری لینے آئے ہوئے ہیں، ان کو ڈگری چاہیے. علم سے کس کو کیا غرض ہے حضرت؟ پڑھنے والی قومیں نہیں اتنی پیچھے رہتی ہیں حضرت. یہ سارے کالج آپ کے یونیورسٹیاں الا ماشاءاللہ، باقی سارے نوکری اور چھوکری کی ریس میں لگے ہوئے ہیں. پڑھنے والے نہیں اتنے پیچھے رہتے حضرت جی. جب آپ پڑھا کرتے تھے، آپ ہی حضرت جنہوں نے سب سے پہلے زمین کی گولائی ماپی تھی. انہوں نے تو نہیں ماپی حضرت. زمین کی گولائی کتنی ہے، زمین کا قطر کتنا ہے، سب سے پہلے آپ نے مسلم البیرونی سہاوے میں کھڑے ہو کے، اس قدر اللہ نے اس کو حکمت اور صلاحیت عطا کی تھی حضرت، اس بندے نے سہاوے میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے بتایا تھا کہ زمین کی گولائی اتنی ہے حضرت. اور حیران کن بات ہے حضرت جی، جتنی اس نے بتائی، آج انہوں نے اپنی مشینوں سے دوبارہ حضرت زمین کا قطر ماپا، جتنا اس نے بتایا تھا تھوڑا سا فرق پڑا حضرت. القانون لکھی، مفرد لکھی اس نے. آپ کیمیا کرتے پھرتے ہیں، سب سے پہلے جو کیمیا کا بانی ہے جابر بن حیان ہے حضرت. بڑا جناب آپ وہ مریخ، ٹھیک ہے ہم پیچھے رہ گئے. ابتدا آپ نے کی ہے حضرت، فلکیات میں پہلا قدم آپ نے رکھا ہے حضرت. نصیر الدین توسی، اگر آپ سرجری کی بات کرتے ہیں، ابتدا آپ نے کی ہے، پہلا سرجن آپ کا تھا حضرت. لیکن پھر کیا ہوا حضرت جی؟ پھر
تاج محل آ گیا. میں دیکھ کے آیا حضرت وہ لائبریری. جب اقبال گئے نا وہاں، تو جب اقبال نے جناب وہ لائبریری دیکھی تو دیکھتے کیا ہیں، شاید اب تو وہ کنڈیشن نہیں تھی اس لائبریری کی. یہ بات بھی تو حضرت جی کم و بیش 150 سال کی ہو رہی ہے. ظاہر 150 سال میں بہت کچھ بدل گیا. جدت آئی، تحقیق آئی، کتب لکھی گئی ہیں حضرت. لیکن اس دور کی بات ہے حضرت، جب اقبال گئے وہاں لائبریری میں ان کی، جب اقبال نے ان کی لائبریری کو دیکھا تو دیکھتے کیا ہیں، کہیں رومی ہے، کہیں رازی ہے، کہیں غزالی ہے، کہیں جامی ہے، کہیں جناب البیرونی ہے، کہیں ابن الحسم ہے. تو پھر اقبال نے رو کے لکھا. اقبال کہتے ہیں وہ علم کے موتی، وہ کتابیں ہمارے آبا کی. میں آپ کسی کچھ نہیں کہوں گا، مجھے آپ سب کا جواب آتا ہے. حضرت کتنا ہم مطالعہ کرتے ہیں، کتنی ہم کو مطالعہ کی عادت ہے. کو ہم نے اپنے گھر میں کوئی کتابیں رکھی ہیں ہم پڑھتے ہیں. تو اقبال کیا کہتا ہے، وہ علم کے موتی، وہ کتابیں ہمارے آبا کی. جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا. ساڑیاں کتاباں ہمارے بڑوں کی تحقیق لے گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے حضرت. اور ہم آج بھی حضرت وہاں کے وہاں کھڑے. میں آتے ہوئے ارسلان صاحب کو بتا رہا تھا کہ ہم بریڈ فورڈ ایک ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس سے کچھ گفتگو ہوئی، میں نے بھی اس سے سوال کیے، اس نے اس کے جواب بھی دیے. حضرت جی میں نے اس کو چیک کرتے دیکھا. اس نے اندر سے نہیں، جو لوگ کھانا کھا رہے تھے نا ان میں سے کھانے میں سے تھوڑا سا آئل اٹھایا اور اس نے اس آئل کو بھی چیک کیا کہ آیا یہ آئل اس لائق ہے کہ انسانی وجود میں جا سکے. اندر سے نہیں اس نے لیا کچھ. جو لوگ کھا رہے تھے نا اس گوشت میں سے حضرت اس نے ایک ٹکڑا کاٹا اور اس کے پاس ایک مشین تھی. اس مشین نے اس کو اتنا بھی بتایا کہ یہ گوشت کتنا پرانا ہے، یہ گوشت، یہ جانور کتنی دیر پہلے ذبح کیا گیا تھا. اور پھر وہ کافر تھا، اس کا ہوٹل تھا وہ پشاور کا پٹھان تھا حضرت. وہ مجھے بتانے لگا، وہ کہنے لگا حضرت جب یہ ڈیوٹی پہ آتا ہے نا تو ظاہر ہے اس نے بیٹھنا ہے، چیکنگ کرنی ہے، رپورٹ لکھنی ہے. کہتا ہے جس دن چیکنگ پہ آتا ہے نا، اگر کوئی کافی وغیرہ لے گا، کوئی میری دکان سے چیز لے گا، یہ اس کے پیسے پے کرتا ہے. اس دن یہ کچھ بھی فری نہیں کھاتا مجھ سے. ویسے اگر آئے گا تو ویسے بھی نہیں، لیکن اس دن تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے حضرت. وہ کہتا ہے نہیں آج میں ڈیوٹی پہ ہوں، آج میں ہر چیز تم سے پیسے سے لوں گا. حضرت جی وہ جو فوڈ انسپیکٹر تھا، میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا. اس کے 3 کان نہیں تھے، 2 ہی تھے. میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، ہماری طرح اس کی 2 ہی بازو تھے، 2 ہی ٹانگیں تھیں. کچھ میں نے اس میں مختلف نہیں پایا، لیکن وہ تھے فوڈ انسپیکٹر ادھر بھی ہے. لیکن کیا ہے، ہمارے حالات ہی ہیں کہ ہمیں انہوں نے کتے تک کھلا دیے. مجھے بہت دکھ ہوا، میں رویا، بیٹھ کے نا میں رو پڑا. اس نے اتنا بھی مشین کے ساتھ چیک کیا کہ یہ جو گوشت ہے اس کو کتنی دیر پہلے ذبح کیا گیا، یہ کتنا پرانا ہے، یہ انسانی وجود کے لیے مضر تو نہیں، یہ انسانی جسم کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا. حالانکہ میں نے پہلے کہا ان کے پاس کچھ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات ان کے پاس نہیں پڑے ہوئے، وہ نہیں انجیل پڑھتے اب کوئی بھی حضرت جی. لیکن کیا ہے، ہماری دکانوں کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے حضرت. بتاؤ کون سی ایسی دکان ہے جس میں دھوکہ نہیں دیا جا رہا؟ لاؤ ڈھونڈ کے حضرت. کچھ نہیں ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے. میں نے ان کی کسی دکان پہ، کسی ہوٹل پہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لکھا پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا. کہیں نہیں لکھا حضرت جی. ساڑھی ہر دکان سے لکھا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. میرے نبی کا فرمان ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بتاؤ کون نہیں دے رہا. اس لیے حضرت بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا. اب کوئی عملی کام ذہن بناؤ، ہم نے کچھ کرنا ہے. پاکستان کے حوالے سے ہم نے کچھ کرنا ہے. اپنی
اپنی قوم کے حوالے سے. یہ حضرت جی یہ تب ٹھیک ہونا ہے جب آپ اور میں شروع کریں گے. جتنی دیر تک آپ نے اور میں نے نہیں کرنا، سارا کچھ حکمرانوں پہ ڈال کے آپ نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا، میں نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا، کچھ نہیں ہوگا. ہر بندے کے پاس ایک ہی لفظ ہے جی، لوٹا 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 لوٹا. میں آج آپ سے پوچھنے لگا ہوں جب لوٹا تو کتھے سے؟ خدا محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. اللہ گھر میں خدا نخواستہ چور آ جائے تو کیا کریں گے؟ چپ کر کے لیٹے رہیں گے. تو جب ملک میں چور آئے تو کیوں چپ رہے سارے؟ ہر بندے کے پاس ایک ہی ہے جی، اس نے لوٹا اس نے لوٹا. ٹھیک ہے، میں نے انکاری کہ نہیں لوٹا. میرا سوال یہ ہے حضرت جی، جب اس نے لوٹا تو میں اور آپ کدھر تھے؟ کیوں چپ رہے؟ ہم نے کیوں لوٹنے دیا؟ ہم کیوں نہیں بولے؟ اور تو کیوں میرے پاکستان کو لوٹ رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ کتنا قیمتی ہے؟ 90,000 بیٹیوں نے عزتیں لٹوائی تھی، پھر بنا. 50 لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، پھر بنا. یہ اتنے سستا ہے کہ تو اس کو لوٹ لے؟ نہیں لوٹنے دیں گے ہم تجھے. وہ لوٹتے رہے، ہم بھی ساتھ لگ کے لوٹتے رہے. سب کے پاس ایک ہی نہیں، لوٹا لوٹا لوٹا. حضرت جی بڑی دیر ہم لوٹا لوٹا کھیل چکے، اب اٹھو اور کام کرو. جتنے حضرت جی ابو بیٹھے ہو نہیں ادھر، آپ پتہ نہیں اس بات کو کتنا وزنی لیتے ہیں. اللہ کی قسم ہے آج اپنے بچوں کے اندر یہ بات ڈالو، نوکری تو چھوکری لے نہیں جانا اسکول، پتر پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا. کوئی اپنی زندگی کا مقصد بنا. میرے پتر نوکری چھوکری مل جائے گی، نہ پریشان ہو. کوئی مقصد بنا اپنی زندگی کا. کڈو نو اس کام میں چودھری جتنے باپ بیٹھے ہو ان کے اندر یہ بات ڈالو. خدا کی قسم ادھر سے ابتدا ہوگی. ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ. اس امت کا پہلا مجدد حضرت، مجدد جو تجدید کرتا ہے آگے، جو دین کو زندہ کرتا ہے. اللہ نے اس کو وہ روحانی طاقت عطا کر رکھی ہوتی. اس امت کے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ. اسی نے اور ان کو تاریخ نے عمر ثانی بھی کہا، دوسرا عمر. اتنی باکمال شخصیت تھی حضرت، ایسا زبردست لیڈر تھا حضرت. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے یہاں تک پہنچے، کیسے بن گئے، یہ مقام یہ مرتبہ کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا میرے والد اور میرے استاد کی وجہ سے. اس کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا میرے بچپن کے دن تھے، میں اپنے گھر میں نماز ظہر کی تیاری کر رہا تھا. میں نے وضو کر لیا، میں نے اپنے سر میں تیل ڈالا اور میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بالوں میں کنگھی چلا رہا تھا. تو مجھے اپنے بال اتنے پیارے لگے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے بالوں کے حسن میں گم ہو گیا. بس اسی وقت میں ظہر کی نماز جماعت کا ٹائم نکل گیا. کہتے جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میرے استاد حضرت صالح بن کیسان آپ ظہر کے بعد فرضوں کے بعد جو آپ دعا فرما رہے تھے، کہتے آپ نے دیکھا مجھے آتے ہوئے. جماعت تو گزر چکی تھی. کہتے میں نے سنتیں پڑھی، میں نے فرض پڑھی، میں نے پھر 2 سنتیں پڑھی، میں نے نفل پڑھی. استاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مجھے بلایا. کہتے میں آیا. مجھے صرف اتنا سوال کیا، عمر آج تیری جماعت کی میں رہ گئی. اور حضرت یہ نہیں سمجھنا کہ ایک محلے دے کسی غریب منڈے دا پتر ہے، کسی غریب سے شخص کا بیٹا ہے. نہیں، آپ اس وقت مصر کے گورنر کے پتر تھے. اور اس دور میں حضرت جی جو گورنر کی پوزیشن ہوتی تھی وہ مالک ہوتا تھا شہر کا، اور مصر کے گورنر تھے. اس وقت آپ کے والد گرامی مصر کے گورنر کا پتر. جماعت کی میں رہ گئی. اب آگے سرچ کرتے میں نے عرض کیا استاد جی سر سے تیل پایا. وہ میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ سر میں کنگھی کر رہا تھا، وہ بال اتنے پیارے لگے میں بالوں کے حسن میں کھو گیا. جماعت رہ گئی. پر میں جا بس کاتب کو بلایا. آپ کے والد جو اس وقت مصر کے گورنر تھے حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کو خط لکھا. فرمایا اے عبدالعزیز، آج بالوں میں کنگھی چلانے کی وجہ سے تیرے بیٹے کی ظہر کی جماعت رہ گئی. سزا کا فیصلہ تم کرو گے کہ میں کروں؟ خط باپ تک گیا. باپ خوش ہوا، رویا بھی.
اللہ میرے بیٹے کو ایسا اعلیٰ استاد عطا کیا تو جس کو میرے بیٹے کی تربیت کے حوالے سے اتنی فکر بھی ہے کہ اس کی جماعت کیوں رہ گئی. آپ نے پہلے آپ کے استاد کا شکریہ ادا کیا جو واپس خط آیا. اس میں آپ نے پھر لکھا, آپ نے فرمایا جماعت رہ گئی بالوں میں کنگھی ہونے کی وجہ سے, تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی ٹینٹ کروا دو. نہ رہیں گے بال, نہ چلے گی سر پہ کنگھی اور نہ چھوٹے گی جماعت. آپ فرماتے اس والد اور استاد کی وجہ سے میں عمر سے عمر ثانی بن گیا. اس استاد اور اس والد کی وجہ سے میں یہاں سے وہاں سے یہاں تک آ گیا. ہمیں اپنا رول پلے کرنا. برادر جی بالکل نہ چکو اپنے بچے نو بہ کے دسو پتر ایتھے ایتھے ساڈے کولوں اے غلطی ہوئی تاں ساڈا پاکستان پیچھے رہ گیا. پتر اوڈی اسی بنانی سی, مرسڈیز اسی بنانی سی, بس پتر ساڈے کولوں اے غلطیاں ہو گئی. منو یار اپنی اپنی غلطی نہ ساری عمران خان تے نواز شریف تے پاؤ, نہ ساری زرداری تے پاؤ, منی مونو اپنی اپنی. خدا دا واسطہ جی ہاتھ جوڑ کے اپنی اولاداں نوں دسو کہ ایتھے ایتھے ساڈے کولوں پترو اے بچیو غلطیاں ہوئیاں, اسی ایتھے ایتھے اپنا رول پلے نہیں کیتا تاں اج پاکستان پیچھے رہ گیا. میں نے کہا نا میں عمرے سے بعد دل جلتا ہے جی, جتیاں لواندے نہیں, شراباں لواندے نہیں, انگوٹھیاں لواندے نہیں. پھر حیران کن بات ہے جی, میں جب وہاں گیا انہوں نے اتروائی. کیوں بلا کیوں؟ کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں. اسی سعودیہ دے پیسے دینے تاں ساڈے نال انج کرتے ہیں. یو کے والے نے لوئیاں جتیاں میری بڑا گمراہ کر رکھا تھا, میری ٹنڈ تھی. اللہ میں نے مجھے پتا تھا ان منوسوں نے جوتیاں اتروانی ہیں, میں نے پہلے کینچی پہنی ہوئی تھی, انہوں بھی لوائی میری. اللہ میں مشین سے گزرا ہوں, مشین نے مجھے کلیئر کیا ہے. پھر کیوں بلا؟ کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں, مانگنے والوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. جتنے پتر پیو بیٹھے تھے باجی دسو اپنے بچے پتر ایتھے ایتھے میرے کو ہے غلطی ہوئی, ساڈا پاکستان پیچھے رہ گیا. دیکھو نا جس کو محمد علی نے بنایا اس کو پیچھے رہنا چاہیے تھا. جس کو محمد علی نے بنایا ہو اس کو پیچھے رہنا چاہیے تھا. منیے سارے اپنی اپنی غلطیاں اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ فلاں فلاں جگہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی, اس لیے ہمارا پاکستان اتنا پیچھے رہ گیا. انشاءاللہ میں اتنے کہہ کے آیا یو کے وچ, انہوں نے کہہ کے میں نے کہا پتہ نہیں میں دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا, لیکن ظاہر ہے جیسے ادھر کیمرہ لگا تھا میرے ادھر بھی لگے تھے, کلپ محفوظ ہو گئے ہیں, یوٹیوب پہ چڑھ گئے ہیں, فیس بک پہ چڑھ گئے ہیں. میں نے کہا تم دیکھو گے کلپ چڑھ, میں نے کہا تم جیسے آج لوگ فخر کرتے ہیں نا یو کے کینیڈا جانا, آسٹریلیا جانا, یو ایس اے جانا, میں نے کہا انشاءاللہ ایک وقت آنا ہے ایسے لوگوں نے میرے پاکستان آنے میں فخر کرنا ہے. میں نے پتہ نہیں دیکھنا نہیں دیکھا, آئے گا ضرور, آئے گا ضرور. اور میں کیونکہ ہو کے آیا ہوں, یہ یاد رکھنا جو پردیش میں بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی اتنے خوش نہیں بیٹھے. میں نے دیکھا ہے آج بھی جتنے پردیش والے ہیں ان کا دل اپنے پاکستان کی محبت میں دھڑکتا ہے. کیا کریں حالات آپ کے سامنے, لیکن انشاءاللہ ذرا جی وقت آئے گا اللہ کے فضل کہ جیسے لوگ فخر سے بتاتے ہیں نا, میں اتنے گیا تھا, لوگ فخر محسوس کیا کریں گے پاکستان آنے میں. 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی ہیں, 50 لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں, ضائع تو نہیں نہ جائیں. بس یہ ہے کہ پتر مقصد بنے, اور جتنے اسپیشلی والد بیٹھے پتر اپنے بچوں کو ٹائم دو, اپنے بچوں کو ٹائم دو, وقت دو, اپنے بچوں کو بٹھاؤ, ان کی بیسٹ فرینڈ آپ بنو, ان کو بتاؤ ہم پتر بڑی پیچھے رہ گئے. پڑھو پڑھو, علم حاصل کرو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ باقی اگلے موضوع اگلے جمعے انشاءاللہ گفتگو. بس دکھ تھے کچھ شیئر کر دیے, کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہر چیز ہر بندے کو ہضم بھی نہیں ہوتی ہے, کچھ ہے وہ سینے میں ہی ہے, ہر ایک سے شیئر نہیں کر سکتا. بڑا کچھ دیکھا, دل جلا, دکھ ہوا, لیکن جیسے
میں نے کہا نا ابھی یہ بھی باتیں نا کبھی آپ کمنٹس پڑھیے گا تھلے سارے نہیں ہے کہنا اڈا تو اتنے ٹر جا نہیں ہم نہیں جائیں گے اپنے پاکستان کو چھوڑ کے انشاءاللہ ادھر ہی محنت کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے اور انشاءاللہ میرے پاکستان کے اچھے دن